اسرائیلی सेना को لبنان میں لگاتار نقصان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور جیسے ہی اسرائیل نے حزب اللہ سے لڑنے کے لیے اپنی آرمی کو وہاں زمین پر اتار دیا، حزب اللہ کی طرف سے کنٹینیو اسرائیلی सेना کو مارا جا رہا ہے، اور بدلے کی کارروائی میں اسرائیل لبنان میں عمارتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اونچی اونچی بلڈنگوں کو زمین دوز کر رہا ہے، آدھے بیروت کو اس نے غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی آرمی کی لگاتار لبنان میں ہلاکت ہو رہی ہے، روزانہ تقریباً 20 سے 25 اسرائیلی آرمی کی وہاں ہلاکت ہو رہی ہے، کچھ مرتی ہے، بہت ہی کم مرنے کی خبر کو اسرائیل کی طرف سے کنفرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کی دوسری نیوز ہے وہ یہ ہے، آپ اس فلائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں، امریکی فوج کا یہ جہاز ہے، اور یہ جہاز ایران کے حملہ میں تباہ ہو گیا ہے۔ کہاں تباہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ دراصل ریاض سے 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر سعودی عربیہ میں امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے، جس کو پرنس سلطان فوجی اڈہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن پہلے ایران نے حملہ کیا تھا بیلسٹک میزائل سے، اور سعودی عرب میں جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ سیدھے جا کر کے فوجی اڈے پر میزائل گرتا ہے، اور اس حملے میں یہ پورا جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ باضابطہ اس کی تصویریں سامنے آئی ہے، کچھ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو جہاز ہے بہت زیادہ اہم ہے، اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیجئے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ ہے، حالانکہ سبھی اخبارات نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ پرنس سلطان سعودی عربیہ پر جو امریکی جنگی جہاز تھا E-3 اوکس، جو ارلی وارننگ ایئر کرافٹ ہے، اور اس کی قیمت $500 ملین سے زیادہ تھی، یہ ایران کے حملے میں تباہ ہو گیا ہے۔ اور اس ٹائپ کا جو جہاز ہے امریکہ کے پاس وہ صرف 16 ہے، زیادہ نہیں ہوتا، تو only 16 of these aircraft in the United States۔ تو اس ٹائپ کا جو ایئر کرافٹ ہے، جہاز ہے امریکہ کے پاس، only 16 ہے، اور اس میں سے ایک کو ایران نے ہلاک کر دیا ہے، جو سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر موجود تھا، اور یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ 2 دن پہلے جب IRGC نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پرنس سلطان امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا پورا پلین تباہ ہو گیا ہے، تو امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس خبر کی تردید کی تھی، اس خبر کو غلط قرار دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ایران کے حملے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب باضابطہ تصویر سامنے آ گئی ہے، اور تصویر تہران ٹائمز نے پہلے شائع نہیں کیا ہے، وال اسٹریٹ جنرل امریکہ کا سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے، اس نے پہلے ان تصویروں کو شائع کیا، اس کے بعد پھر امریکی آرمی نے اعتراف کیا کہ ہاں ان کا یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اس حملے میں تباہ ہو گیا ہے، اور بہت بڑا جہاز ہوتا ہے یہ ارلی وارننگ ریڈار کا کام کرتا ہے، یہ انٹرسپٹر کا کام کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جہاز کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ پورا تباہ کر دیا ہے ایران نے حملہ کر کے۔ $500 ملین سے زیادہ کا جہاز ہے۔ اور اب یہ جو خبر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ایران کی پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر جن کا نام ہے محمد باقر قالیباف۔ اور جب امریکہ اور ایران کی جنگ کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں، تو 30 دن پورا ہونے پر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو کلیش رپورٹ نے شائع کیا ہے، BBC نے شائع کیا ہے، سبھی جگہ ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں سیدھے امریکہ کو انہوں نے دھمکی دی ہے، اور کہا ہے کہ ایران نے پچھلے 1 مہینہ کی جنگ میں جو کچھ اچیو کیا ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے، اس کے سہارے اب ہم اس جنگ کو جتنی لمبی چاہے کھینچ سکتے ہیں، اور امریکہ سے ہم دبنے والے، پیچھے ہٹنے والے کہیں بھی نہیں ہیں۔ ان کا جو بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے، کیونکہ اسی پر ہر جگہ بحث ہو رہی ہے کہ ایران کی پالیسی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اور کیسے ایران سو کال سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے دشمن کھلے عام مذاکرات اور بات چیت کے پیغامات بھیج رہا ہے، جبکہ خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ ہمارے لوگ امریکی فوج کے زمین پر داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے اور ان کے علاقائی ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے۔ ہماری کارروائیاں جاری ہیں، ہمارے میزائل تیار ہیں، ہمارا عزم اور ایمان مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ ہم دشمن کی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ان کی صفوں میں خوف اور دہشت کے واضح آثار دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کیونکہ آج میں آگے آپ کو بتاؤں گا پاکستان کا راجدھانی اسلام آباد میں میڈیشن کی کوششیں جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے سیز فائر کے لیے۔ امریکہ کا اپنا 15 پوائنٹ ہے، اور ایران نے کاؤنٹر
प्रपोजल दिया है 5 पॉइंट पर मुश्तमिल, जिस पर पिछली वीडियो में मैंने तफसील से आपको तस्करा किया था। सऊदी अरबिया के और दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अब ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अमेरिका बातचीत नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका को हमने अपनी शर्तें दे दी थी। अगर अमेरिका हमारी शर्तों को मान लेगा तो जंगबंदी होगी, वरना नहीं होगी। दरअसल अमेरिका बातचीत को बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर ईरान में अपनी आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, और जैसे ही अमेरिकी आर्मी ईरान में दाखिल होगी उनका हम पुरतपाक खैर मकदम करेंगे। हमारे लोग मुंतज़िर बैठे हैं। और पिछले दिनों बयान आया था ईरान का कि 10 लाख ईरान की फ़ौज तैयार बैठी है कैसे अमेरिका पर हमला करना है। उधर एक वीडियो में मैंने इससे पहले आपको तफसील से समझाया था कि खलीज फ़ारस में जितने बड़े बड़े आइलैंड हैं, तकरीबन उन तमाम आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल है, ईरान की आर्मी वहाँ पर रहती है। उन आइलैंड को, जजीरों को ईरान ने मिसाइल सिटी में तब्दील कर रखा है। मुत्तहदा अरब इमारात से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर अबू मूस आइलैंड है, वो ईरान के कंट्रोल में है। लेसर आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। हुर्मुज़ और लाराक आइलैंड तो ईरान का है ही, जो पूरा पहाड़ी आइलैंड है, और पहाड़ों के अंदर ईरान ने मिसाइलों को छुपा रखा है। तो इसी वजह से अमेरिका जिस तरफ से भी जाएगा, या फिर खबर आई थी कि हर आइलैंड पर अमेरिका अपनी फ़ौज को उतारेगा, उस पर कब्ज़ा करेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पड़ोस के किसी देश से अमेरिकी आर्मी दाखिल होने की कोशिश करेगी तो इन्होंने धमकी दे दी है कि जो उनके इलाकाई साथी है उनको हमेशा के लिए सज़ा दी जाएगी, और कोई भी अरब देश ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अरब देशों के जो हालात हैं ख़ुद ख़राब हो रहे हैं। वहाँ लोग अब खुलेआम सरकार की तनक़ीद कर रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे। पिछली वीडियो में मैंने वहाँ के कुछ एक्सपर्ट, जो जर्नलिस्ट हैं, जो दानिशवरान हैं, उनका ट्वीट और कोट भी दिखाया था। BBC ने भी मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का बयान शाये किया है, और BBC में जो इनका बयान सामने आया है उसके मुताबिक ट्रंप के पास ईरान के ख़ात्मे का मंसूबा था, लेकिन जो अबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली हुई थी उसे दोबारा खोलना अब उसकी अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया है। तैयारे और तैयारा बरदार जहाज़ शदीद नुकसान उठा चुके हैं, यानी फाइटर प्लेन और एयरक्राफ्ट कैरियर। F-35 तवानाई की मंडियाँ बेकाबू हो चुकी है। जब अमरीकी ताकत की अलामतें, जैसे अमरीका 15 पॉइंट निकाती फहरिस्त के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पेश कर रहा है, और वो कुछ हासिल करना चाहता है जो जंग के ज़रिए हासिल ना कर सका। ईरानी अफवाज अमरीकी फ़ौजों के ज़मीनी दाखिले का इंतज़ार कर रही है। तो बार बार कहा जा रहा है कि अमरीका अपनी आर्मी को भेजे, और अमरीका 1 महीना से मनसूबे बना रहा है, लेकिन इस मनसूबा को अमली जामा नहीं पहना रहा है, क्योंकि अमरीकी आर्मी आने को तैयार नहीं है। अमरीकी आर्मी को अंदाज़ा है कि ईरान हमें किस तरह चारों तरफ से घेर के मारेगा। अब तक 500 से ज़्यादा अमरीकी आर्मी शदीद ज़ख्मी हो चुकी है, 14-15 की हलाकत हो चुकी है।